الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے بارے میں بیان ہوا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں سب سے افضل علم جو ہے، قیمتی، وہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفتوں کا، اس لیے کہ اصل چیز کائنات میں تو اللہ ہی ہیں، انہی کے جلوے ہیں، تو اللہ کو پہچاننا ہی سب سے بڑا علم ہوگا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور ان کے پاس جانے کی تیاری کریں، ان کی صفات کو جان کر اس کے حساب سے اپنی تربیت کریں، اور پھر جنت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جب ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی صفات کو جاننا ضروری ہے، تو سب سے بڑا علم ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی مختلف قومیں جو بہت زبردست گمراہی میں پڑی ہیں، وہ اسی علم میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح نہیں جانا تو اللہ کی جو الگ الگ صفتیں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کو الگ الگ خدا سمجھ لیا، الگ الگ مورتیاں بنائی اور مجسمے بنائے اس کے، اور اس میں بہت ہی بے حیائی کی چیزیں بھی ہو گئی۔ چیزوں کو الگ الگ کرنے سے بہت بے حیائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بھونڈا تصور آیا، محدود اور بھونڈا، جس کو سامنے رکھ کے انسان ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو اسلام کی بہت بڑی دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا عطیہ انسانیت کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل تعارف ہو جائے، پوری ہستی، صفات، ایک اچھا نقشہ سامنے آ جائے۔ ایسے اللہ کے نام، اللہ کی صفتوں کو حضور نے واضح کیا۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کو جو یاد کرے، ان کا احصاء کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن گزشتہ جمعہ یہ وضاحت ہوئی ہے کہ 99 نام ہی نہیں ہیں، اللہ کے ناموں کی کوئی حد ہی نہیں، ناموں کی، صفتوں کی۔ ایک تمام بڑے محدثین نے اس کی وضاحت کی، حدیثوں سے خود وضاحت کی ہے۔ بہرحال وہ جو 99 نام محدثین نے جمع کیے، حضور نے تو ایک حدیث میں 99 نام نہیں گنائے، بس یہ کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اب محدثین نے اپنی تلاش سے، جستجو سے، قرآن مجید میں کہاں کہاں اللہ کے کیا نام آئے ہیں یا اللہ کے کام بتائے گئے ہیں، تو اس کام سے نام بنا دیا، یا حدیثوں میں جہاں جو نام آئے ہیں اپنے ذوق سے محدثین نے جمع کیا ہے 99 ناموں کو۔ تو ان کو ہم جو سمجھ سکتے ہیں، 3 ترتیب میں اگر ہم اس کو بانٹیں تو ہم وہ ناموں کو پورا ذہن میں ایک ترتیب سے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کسی ایک ترتیب میں لانے کے بعد ذہن میں بیٹھتی ہے، بے ترتیب چیز آدمی سنے تو پھر بیٹھتی نہیں۔ تو مختلف محدثین نے، علماء نے الگ الگ ترتیبوں سے ان ناموں کو پیش کیا ہے۔
یہاں جو ہے یہ علامہ سید سلیمان ندوی جن کی سیرت النبی بہت مشہور ہے، پوری دنیا کی کسی زبان میں ویسی سیرت کی کتاب نہیں ہے، جیسے اردو میں ہے سیرت النبی، تو اس میں جو ہے انہوں نے جس انداز سے اسماء کو سمجھایا وہ ترتیب یہاں لی گئی ہے۔ تو 3 ہم مرتبے بول سکتے ہیں ان 99 ناموں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ایسے ہیں کچھ نام جن سے اللہ کا رحم ظاہر ہوتا ہے، کرم ظاہر ہوتا ہے، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایسی صفات کو کیا کہتے ہیں؟ صفات جمالی۔ جمال کے معنی حسن، اس سے اللہ کا حسن خوبی ظاہر ہو رہی ہے، جس میں ٹھنڈک ہے، جس میں عطا ہے، بخشش ہے۔ اور پھر ان 99 ناموں میں دوسرے وہ نام ہیں، مختلف نام ہیں، ان سے اللہ کی شہنشاہی ظاہر ہوتی ہے، پورے کائنات کے جو حاکم ہیں، مالک ہیں، اور اللہ کا جو جلال ہے، دبدبہ ہے، روب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مکمل کائنات پہ غلبہ ہے، کنٹرول ایک دم مٹھی میں ہے، سب کو پوری طرح قابو میں رکھے ہوئے، مجبور ہے سب ان کے ہاتھ میں، وہ بتانے والے نام ہیں۔ اور حکومت کو ظاہر کرنے والے، غلبے کو نام ظاہر کرنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو ہم صفات جلالی بول سکتے ہیں۔ جلال کے معنی ہی روب، دبدبہ کے۔ اور تیسرے وہ نام ہیں اللہ کے کہ اس سے اللہ کی پاکیزگی ظاہر ہوتی، جو انسانوں میں، مخلوقات میں جو کمی ہے اس سے الگ کرنے والے جو نام ہیں۔ انسانوں کے اندر ہر معاملے میں، مخلوقات میں نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر کہیں بھی کمی نہیں ہے، کمال ہے۔ تو اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے، خامیوں سے پاک ہونے کو ظاہر کرنے کو بتانے والے جو نام ہیں، اس کو صفات تنزیہ کہتے ہیں، کہ دوسروں سے اس میں اللہ منزہ ہے، پاک ہے، بلند ہے، اور اللہ کے کمالات کی جو جامعیت ہے اور ہر قسم کے اچھے اوصاف جو ہیں ان کو ظاہر کرنے والے نام ہیں، تو ان کو کہیں گے صفات کمالی۔ تو صفات کمالی، صفات جمالی اور صفات تنزیہ۔ تو صفات جمالی میں ایک نام کی گزشتہ تشریح ہوئی ہے، اللہ۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کی ذات کا نام ہی ایسا ہے جو جمال والا ہے، جلال والا نہیں۔ تو گزشتہ بتایا گیا کہ اللہ کا لفظ جو بنا ہے، 3 اس کی تشریح کی گئی ہیں، لیکن جو تشریح زیادہ معروف ہے، جو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پیار والے ہیں، والہانہ محبت جن سے کی جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں، انہوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، من موہن کیا ہے، دلوں کا چہیتا، موہ لینے والا، یہ لفظ اللہ کے معنی۔ تو ذات کا جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ ہے ہی ایسا، اس میں جلال نہیں، اس میں جمال ہے، اس میں نام ہی اللہ نے ایسا رکھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کا نام جو بہت مشہور ہے وہ رحمان ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کی صفت کو بتانے والا ہے، مگر اس کا استعمال بھی اللہ کے ذات کو بتانے کے طور پر عربوں میں استعمال ہوتا تھا۔ جو عیسائی عرب تھے حضور کے زمانے میں، وہ اللہ کو رحمان ہی بولتے تھے، اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ، اور ایک اللہ کا نام ہے الرحیم۔ اب مجھے یاد نہیں گزشتہ اس کی تشریح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کو بتانے کے لیے اکثر یہ 2 ناموں کو ایک ساتھ استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، اور دونوں کو ملا کر سمجھنے سے ایک بڑا اچھا معنی وجود میں آتا ہے۔ تو رحمان کا جو لفظ ہے رحم سے بنا ہے۔ رحم عربی میں بچے دانی کو کہتے ہیں، جس میں بچہ بنتا ہے۔ تو اس بچے دانے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھلی اندر جو جنین ہے اس کو چپکی ہوئی رہتی ہے، اس کو بالکل دبائی ہوئی، چپکی ہوئی رہتی ہے۔
تو اس سے عربوں نے کئی الفاظ نکالے پھر جو اس مفہوم سے ملتے جلتے. تو چونکہ وہ جو جھلی ہے چپکی بھی رہتی ہے، تو اس سے انہوں نے ایسے ایسے نام بنائے، رحم اس سے رحمان وغیرہ، کہ ایسا پیار جس میں بے اختیار، جس میں پیار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چمٹتا ہے آدمی. ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے، جب بھی ہم کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آگے بڑھ کے موانخہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں. تو ایسے پورے معنی جس میں محبت میں کسی کی طرف آگے بڑھنا، کسی کو نوازنا، کسی پہ ترس کھانا، ایسے پورے مفہوم کے الفاظ اس سے نکلے. تو یہ رحمان اور رحیم دو بھی اسی سے نکلے. پیار، مختصر الفاظ میں پیار والا. تو الرحمن میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے اور جوش ہے، یعنی وہ ذات جس کی رحمت سب کو گھیری ہوئی ہے. اس میں مسلم، کافر، اچھا برا سب کو وہ سب سے پیار کرتے ہیں، ان کی رحمت سب کو ملتی ہے دنیا میں. آخرت میں اچھوں کے ساتھ رحمت ہوگی، بروں کی پکڑ ہوگی. ایک تو ہے عام ہے جس کا پیار، اور دوسرا اس کا مفہوم ہے جس کا پیار بہت ہی پرجوش ہے، مبالغہ. گزشتہ بتا دیا شاید میں نے کہ جو صفت ایک دم قوت سے ظاہر ہوتی ہے تو وہاں اس کو اس ڈائی پہ لاتے ہیں، فعلان، رحمان، غضبان، عطشان. تو اس وقت وہ صفت انتہائی جوش میں جب ہوتی ہے تو اس وزن پہ بولتے ہیں. اور کوئی صفت کنٹینیو رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، تو اس کو فعیل، رحیم کے وزن پہ بولتے ہیں. علیم ہے، کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش بتانے کے لیے رحمان، کہ ایسی رحمت والا ہے کہ جس کا پیار اربوں خربوں شکل میں ابلتا ہی رہتا ہے. دھیما دھیما پرسکون پیار نہیں ہے، وہ پرجوش پیار ہے. جیسے بخاری میں فرمایا سحاء اللیل والنہار، رات دن دونوں ہاتھوں سے اپنے مخلوقات پہ لٹاتا رہتا ہے اپنے خزانے. سحاء تو مسلسل پرجوش ہے اس کا پیار، ہلکا پھلکا دبا ہوا نہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو بھی صفت پرجوش ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، مستقل نہیں رہتی. اس کا خاصہ ایسا ہے جیسے کسی کو زوردار غصہ آیا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، منہ سے کف نکل رہا ہے، تو اب یہ غصہ تھوڑی دیر رہے گا، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، اس کے بعد آدمی شانت ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا. تیز بھوک لگی ہے، تھوڑا کھا لیں گے تو وہ دب جائے گی. تو ہر پرجوش چیز کا خاصہ کیا ہے، وہ ہر وقت نہیں رہتی، وہ تھوڑی دیر کے بعد دب جاتی ہے. تو اللہ نے جہاں رحمان کہا میرا پیار بہت ہی پرجوش ہے، تو فوراً اللہ نے کہا کہ پرجوش کوئی چیز عارضی رہتی ہے نا، ویسی نہیں ہے میری رحمت. جیسے پرجوش ہے ویسے ہی کنٹینیو ہے، دائمی ہے. تمہارے پاس جو صفات پرجوش ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد دب جاتی ہے، مگر میری یہ صفت پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ کنٹینیو ہے. جیسے رحیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، رحیم کا لفظ بھی استعمال کیا کہ میرا پیار سدا بہار ہے، اور میرا پیار خصوصی بھی ہے. ایک تو سب کے ساتھ پیار کرنا ہے کہ ایک کسی کے ساتھ خصوصی پیار، آدمی کو اپنی اولاد سے خصوصی پیار ہوتا ہے، باقی سب سے بھی ہوتا ہے. تو خصوصی پیار اور پھر ہر وقت جاری رہنا والا. جیسے رحیم کے وزن پہ آتا ہے جمیل. تو اب یہ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ کسی بھی آدمی کی جو خوبصورتی ہے وہ مسلسل رہتی ہے. ایسا نہیں کہ 10 منٹ، جیسے غصے والا بہت غصے میں آیا، 10 منٹ خوبصورتی آئی چلی گئی، ایسا نہیں ہوتا. جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے وہ صبح میں بھی خوبصورت رہتا ہے، اس کو جا کے دوپہر میں دیکھیے تو خوبصورت رہے گا، 8 دن کے بعد جا کے دیکھیں گے تو اس کو عربی میں صفت مشبہ کہتے ہیں، وہ صفت جو ہمیشہ رہتی ہے. تو اللہ نے اپنے پیار کو بیان کرنا چاہا تو کبھی بھی دو نام ایک ساتھ استعمال کہ میرا پیار پرجوش بھی ہے لیکن ہر وقت بھی ہے، بجھتا نہیں ہے، دبتا نہیں. الرحمن الرحیم. اب یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بس وہ اللہ کے پیار کا، رحمانی اور رحیمی کا ظہور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جمالی ناموں میں اور ایک ہے الرب، پرورش کرنا.
پرورش کس کو کہتے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی بھی چیز کو جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے وہاں سے اس کو پالتے جانا، اور پالتے 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 اس کی کمال تک پہنچنے تک اس کو پالنا، آخر حد تک اس کو پہنچانا۔ تو پرورش اسی کو بولتے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں بولتے ہیں، تو ہم پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک ہر ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں، اس کو پرورش کہتے ہیں۔ اور کوئی جوش میں آ کے کسی کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو اس کو پرورش نہیں بولتے، اس کو جو ہے احسان بولتے ہیں۔ پرورش اس کو بولتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک کوئی بھی چیز کو کمال تک پہنچنے ہیں۔ کوئی بھی نیم کا پودا ہے، اس کے بیج سے لے کے پورا درخت بن گیا، پورے پتے آ گئے، پھول آ گئے، وہاں تک اس کو پانی ڈالتے جانا، اس کو پالتے جانا، اس کو پرورش کہتے ہیں۔ تو پوری ضرورت اور بغیر مانگے کے ہوتی پرورش۔ بچہ مانگتا نہیں، بچہ نہ بھی مانگے اس وقت کیا کرنا ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں۔ تو بغیر سوال کیے کہ مانگے، خود اپنی طرف سے ہر ضرورت پوری کرتے چلے جانا، یہاں تک کہ ایک چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچا دینا، یہ رب ہے۔ اور ایک اللہ کا نام ہے اللطیف، بہت مہربان۔ لطف اردو میں بولتے ہیں لطف والا، لطف و کرم۔ العفو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا۔ الودود، محبوب اور پیارا، ودن سے نکلتا ہے۔ یہ ود خاص طور پہ عورت اور مرد کے بیچ کی جو محبت ہے اس کے لیے ہے، اس میں گہرائی میں جائیں گے تو میاں بیوی کی، عورت مرد کی جو محبت ہے اس کے لیے ود کا لفظ ہے۔ تو دوسرے مذہبوں میں کیا ہے، وہ خدا کو شوہر بھی کہا گیا ہے۔ اب ہندوستان میں جو ہے لوگ خاص دنوں میں دلہن بھی بن جاتے ہیں اللہ کی، پورا ڈال لیتے ہیں، بالکل مرد ہوتا ہے مگر چوڑیاں پہن لیتا ہے، پورا کرشن کی دلہن بنتے ہیں لوگ۔ تو وہ بھونڈا انداز ہے، لیکن اسلام میں کیا ہے، اللہ نے میں تمہارا شوہر ہوں نہیں کہا مگر ودود ہوں کہا، اس لیے کہ ود اسی محبت کو کہتے ہیں۔ محبوب دو معنی ہے، جو محبت کرنے والے کے بھی لیے آتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور ایک اللہ کا نام ہے السلام، امن اور سلامتی والا، امن دینے والا بھی آتا ہے، خود ہمیشہ سلامت میں، سکون میں رہتا ہے، جس کو یہاں والوں نے کہا کہ وہ آنند کی کیفیت میں رہتا ہے، تو ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، سلامتی کی حالت میں رہتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور ہر عیب سے پاک کے معنی بھی آتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے المحب، محبت کرنے والا، المومن، امن بخشنے والا اور پناہ دینے والا، امان دینے والا، ہر خوف اور مصیبت سے بچانے والا۔ اور ایک اللہ کا نام ہے الشکور، اپنے بندوں کے نیک عمل کو قبول کرنے والا، پسند کرنے والا، اس کی قدر کرنے والا، قدردان۔ جیسے فرمایا ہم ایک کھجور کا عطیہ دیں، ایک کھجور اللہ میرے بندے نے بھیجا ہے، اس کو اتنی قدر کرتے ہیں، اس کو پال اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پالتے ہیں، فرمایا پال پال کے ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں اس کو۔ جب بندہ جاتا ہے تو بولتے ہیں یہ تیرا کھجور ہے تو نے جو دیا تھا۔ ایک چور، ڈاکو، بدماش بھی ہے، وہ بھی اگر کہیں مصیبت میں پھنس کے اللہ کہے تو اللہ اس کے اللہ کہنے کی قدر کرتے ہیں۔ قدر کا مزاج ہے، ناقدری، نظر انداز کرنے کا نہیں۔ الوہاب، الگ سے کچھ ناموں کی تفصیل وضاحت بعد میں آئے گی، زیادہ تفصیل۔ الوہاب، بہت دینے والا۔ الرزاق، روزی دینے والا، نشو و نما کا سامان دینے والا، جس سے جو ہے آدمی کی جسم بڑھتا ہے۔ الولی، دوست، حمایت کرنے والا، طرفداری کرنے والا۔ الرؤوف، مہربان، نرمی اور شفقت والا۔ یہ باپ کی محبت کے لیے آتا ہے، رافت۔ ماں کی محبت الگ ہوتی ہے، باپ کی الگ ہوتی ہے۔ اس میں باپ کی محبت میں ڈانٹنا، ڈپٹنا، نقصان سے بچانے کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ رؤوف بھی ہے۔ المقسط، انصاف والا، عدل والا۔ الہادی، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ الکافی، اپنے بندوں کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جانے والا۔ المجیب، قبول کرنے والا، یعنی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ الحلیم، برد مزاج، بردبار، ٹھنڈا مزاج، برداشت کرنے والا، بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرنے والا۔ التواب، قابل التوب، دو لفظ آئے قرآن میں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔
گناہگار سے درگزر کر کے دوبارہ اس کی طرف پلٹنے والا. ہم لوگ کتنا اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ پھر راضی ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے التواب، بار بار بندوں کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار ناراض بھی ہوئے مگر پھر میرا بندہ ہے اور کہاں جائے گا، پھر بار بار ہماری طرف پلٹتے رہتے ہیں. تواب، اور بار بار ہماری توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، وہ بھی معنی ہے. اور ایک نام ہے الحنان، یہ مامتا کے لیے آتا ہے، ماں کی محبت والا، مامتا والا. المنان، احسان کرنے والا، بڑے بڑے احسانات کرنے والا. منن چھوٹے احسان کو نہیں بولتے ہیں. اور النصیر، مدد کرنے والا. ذو الطول، کرم والا. ذو الفضل، فضل والا. الکفیل، بندوں کی کفالت کرنے والا، پورا اپنے حوالے، پورا سر پرورش لے لینے کو کفیل بولتے ہیں. الوکیل، بندوں کی ضرورتوں کا ذمے لینے والا، اپنے ذمے لینے والا اور سامان کرنے والا، انتظام کرنے والا. المقیت، روزی پہنچانے والا. المجیر، پناہ دینے والا، کہیں بھی کسی مصیبت میں پھنس گئے تو پناہ دینے والے. المغنی، بندوں کو اپنے سوائے ہر چیز سے بے نیاز کرنے والا، بس تم میرے ہو جاؤ، پھر کسی کی تم کو ضرورت نہیں رہے گی، وہ صفت والا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جمال. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، جس سے بڑائی، شہنشاہی ظاہر ہوتی ہے. جیسے الملک، بادشاہ. الملیک، بادشاہ. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ہم لوگ مالک یوم الدین، اس کو ملک بھی پڑھا گیا، بادشاہ بھی پڑھا گیا. العزیز، غالب، اس کی پکڑ سے، اس کی پہنچ سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو قابو میں رکھنے والا، زبردست اس کے بنے. اور القاہر، القہار، جس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، سب کو دبا کر اپنے قابو میں رکھنے والا. المنتقم، سزا دینے والا، برائیوں کا بدلہ دینے والا. الجبار، جبروت والا، جس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مار سکے، جس سے کوئی بغاوت نہ کر سکے. المہیمن، سب پر شاہد، گواہ، دلیل. ہیمن الطائر بولتے ہیں، پرندہ جو ہے، بچوں کو جو ہے، جیسے مرغی ہے، سانپ وانپ آ گیا ہے تو وہ کٹ کٹ وہ پورے بچوں کو بلا لے کے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، اس کے لیے آیا ہیمن الطائر. تو وہ ایسا پوری اپنی مخلوقات کو اس طرح اپنے پروں میں لے کے رہتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس کے وقت. المہیمن. المتکبر، اپنی بڑائی دکھانے والا. بڑائی جو ہے نا، وقتاً فوقتاً لوگ سرکشی کرتے ہیں تو وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے. ابھی المتکبر اللہ کے لیے بہتر صفت ہے، ہمارے لیے متکبر ہونا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تکبر کریں گے تو چلے جائیں گے جہنم. کبریائی والا، بڑائی والا. شدید العقاب، سخت سزانے والا. شدید البطش، سخت پکڑ گرفت والا، جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی کا ذکر زیادہ تر تورات میں ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں کہیں، اب ایک اسلام کی تعلیم کی خوبی سمجھے، قرآن میں جہاں کہیں اللہ کی صفات جلالی کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ فوراً دوسری، اللہ عادل ہے، حکیم ہے، علیم ہے، ایسا ہوتا ہے قرآن میں، حدیث میں. جہاں بھی جلال کا لفظ آتے وہ صفت آتی، دوسری یہ صفت دو ملا کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ لاوالی کی طرح دم کے دم میں جو چاہے کر گزرتا. منتقم ہے، منتقم ہے، جہاں بولیں گے اللہ تعالیٰ فوراً بولیں گے میں انصاف کرنے والا ہوں، لگا کے بولیں گے. جبروت والا ہوں تو یہ جب جس کو جو چاہے کر دے. تو جہاں بھی جلال، پکڑ، غصہ وہاں آتا ہے نا، فوراً وہاں کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ بولتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں عدل کے ساتھ کرتا ہوں، علم کے ساتھ کرتا ہوں. تو اب یہ کیا ہے، غیر قوموں میں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے جو ہے وہ موت والا الگ سے مان لیا، موت والا اللہ الگ کر دیا انہوں نے، یا انہوں نے شیو کو الگ کر دیا. اب شیو کی عبادت کے واسطے جاتے ہیں تو اس کی مورتی بھی بھیانک بناتے ہیں، وہ عبادتیں بھی بھیانک رہتی ہیں، بچوں کو کاٹ کے ڈال دینا. تو ایک صرف ایک جلال کی صفت سامنے رکھیں گے تو بھونڈا تصور آئے گا. اللہ تعالیٰ ظالم، جابر، قاتل کیا کیا نظر آئے گا. تو ویسے ہی ہو گیا دوسری قوموں کے اندر.
ان کے پاس شیو کی پوجا میں ایسی ایسی اس میں پوجائیں ہیں، اس میں قتل کرنے کی پوجائیں ہیں، تو وہ قلب نہیں پیدا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا جلال بتایا فوراً اپنا توازن والی صفت بیان کی ہے، تاکہ سخت گیر ہے یہ مفہوم نہ آئے. تو وہ خوف خشیت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اور لطف و کرم کے احساس کے جذبات بھی نمایاں ہوں، تاکہ صرف ڈرتے ہی نہ رہیں، پیار بھی، ایک اپنائیت بھی محسوس ہو. تو اللہ دو صفات کو ایک ساتھ ملا کے بیان کرتے ہیں. اب صفات کمالی یعنی وہ اللہ کے نام جن سے اللہ تعالیٰ کی خوبی، بڑائی اور ہر وصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہو، کمال ظاہر ہو. اس طرح کے جو اسماء ہیں زیادہ یہی ہیں، تو اس کو بھی پھر ہم 5 قسموں میں بانٹ کے سمجھ سکتے ہیں کمال والی صفات کو. ایک وہ صفات جو اس کی وحدانیت کے متعلق ہے، مختلف نام ہیں، الواحد، الاحد. اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، بے مثال ہوں، کائنات میں اکیلا ہوں، ایک ہی خدا ہوں، وہ نام ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتاتے ہیں. اللہ موجود ہیں، زندہ ہیں، ایسی جو صفات ہیں وہ اللہ کے وجود کو بتاتے ہیں. تیسری ایسے نام ہیں اللہ کی صفتیں جو اللہ کے علم کو بتاتے ہیں، نالج کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا. چوتھے وہ نام ہیں اللہ کے جو اللہ کی قدرت کو بتاتے ہیں، ہر چیز کر سکنے کی طاقت جو ہے اس کو بتاتے ہیں. 5ویں وہ نام ہیں کہ جس میں اللہ مخلوق سے بلند ہے، مخلوق کی صفت سے اس کی صفتیں الگ ہیں، اس کو بتاتے ہیں ایسے نام. تو پہلا جو ہے اس میں صفت وحدانیت، اس میں ہے اللہ کا ایک نام الواحد، ایک الاحد بے مثال، یگانہ، یونک. واحد کا معنی ایک، لیکن احد کے معنی جو یگانہ ہے، یونک ہے. اور الوتر، طاق. اب عددوں میں جو ہے ایک کو ہم کیا بولیں گے؟ طاق. 3 کو ہے طاق. تو جو برابر تقسیم نہیں ہوتا اس کو طاق بولتے ہیں. تو اللہ کا ایک نام وتر بھی ہے. دوسرے اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلیت اور ابدیت کو بتاتے ہیں. تو اس میں اللہ کا ایک نام ہے الموجود، وہ جو جس کا وجود ہے. الحی، ہمیشہ زندہ، فنا نہ ہونے والا. ایک حیات ہمارے پاس بھی ہے، زندہ ہے ہم لوگ، مگر آج سے، اب میری عمر 60 سال ہے تو 60 سال پہلے میں نہیں تھا، اور مرنے کے بعد نہیں رہوں گا. تو اللہ کی حیات ویسی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. الحی. القدیم، اردو میں اس کو پرانا کہتے ہیں، وہ جس سے پہلے کوئی دوسرا موجود نہیں، اس سے پہلے سے کوئی دوسرا موجود نہیں، وہ ہمیشہ سے. القیوم، جو اپنے سہارے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. جتنے بھی موجود نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، جیسے ہی اللہ توجہ ہٹا لے ختم ہو جائے. الباقی، جس کو ہمیشہ بقا ہے. الاول، وہ پہلا جس سے پہلے کوئی نہیں. الآخر، وہ پچھلا جو سب کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. المقدم، جو سب کے آگے ہے. المؤخر، جو سب سے پیچھے رہ جائے گا. الظاہر، جس کا وجود کھلا ہوا اور نمایاں ہے، یعنی اللہ اپنے کاموں اور قدرتوں کے لحاظ سے ظاہر ہے، ہر چیز بتا رہی ہے. اللہ ہے تو سب چیز ہے، ظاہر اتنا ہے. لیکن اس کی ذات کو پہچانیں گے تو چھپا ہوا اتنا ہی ہے، خفی ہے. اپنے ذات کے اعتبار سے چھپا ہوا ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے کھلا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کے وجود کو بتانے والی. اس طرح کا وجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ایسا وجود ہے اللہ کا. اب وہ صفتیں ہیں جو اللہ کے علم کو بتاتی ہیں کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے. تو اللہ کا ایک نام ہے الخبیر، خبر رکھنے والا. العلیم، جاننے والا. علام الغیوب، پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا. اب دنیا میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہم کو نظر نہیں آتی، مختلف ریزے سے نظر نہیں آتے، جراثیم نظر نہیں آتے، جنات نظر نہیں آتے، کتنی مخلوقات ہیں. یہ غیب کی ایک دنیا ہے.
تو وہ سب کا جاننے والا. علیم بذات الصدور، دلوں کے سینوں کے چھپے ہوئے صدور رازوں کو جاننے والا، جو باتیں سینوں میں ہیں. السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، المتکلم بولنے والا، اپنے علم اور ارادے کو ظاہر کرنے والا. الواجد پانے والا، جس کے علم سے کوئی چیز گم نہیں ہے، ہر چیز کو وہ پایا ہوا. الشہید حاضر، جس کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. الحسیب حساب کرنے والا، یعنی جن چیزوں کا علم حساب کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ان کو جاننے والا، یعنی وزن کر کے گن کے جتنی بھی چیزیں گننے کی ان کو بھی جانتا ہے، وزن کرنے کی ان کو بھی. المحسن گننے والا، جن چیزوں کا علم گن کر حاصل کیا جاتا ہے یعنی عادات ان کا بھی جاننے والا. المدبر تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا. الحکیم حکمت والا، عقل والا، سب کاموں کو مصلحت سے کرنے والا. کوئی بھی کام بلا سوچے سمجھے نہیں، اس میں گہرائی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. المرید ارادہ کرنے والا. القریب نزدیک، جو اپنے علم کے لحاظ سے گویا سب کے پاس ہے، سب سے قریب ہے. اب کچھ نام وہ ہیں صفات کمالی وجود سے متعلق جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جیسے الفاتح کھولنے والا، الفتاح بہت زیادہ کھولنے والا، ہر مشکل کو کھول دینے والا. القدیر القادر قدرت والا. المقتدر اقتدار والا، جس کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، یہ کیوں یہ کیسے نہیں پوچھ سکتا، ایسا قدرت والا. القوی زبردست، جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چل سکتا. المتین جس میں کوئی کمزوری نہیں. الجامع جمع کرنے والا، یعنی جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے والا، کل قیامت میں بھی سب کو جمع کرنے والا ہے. الباعث اٹھانے والا، مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، باعث اٹھانے والا. مالک الملک سلطنت کا مالک، کائنات کا مالک، جس کے سامنے کسی کی کوئی ملکیت نہیں، اس کی ہی ملکیت ہے پراپرٹی، اصل دوسروں کی ملکیت ہے ہی نہیں. البدی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا، پہلے سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب انسان جتنی بھی چیزیں بنا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے بنا رہے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں. الواسع سمانے والا، جو ہر چیز کو سمائے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. المحیط احاطہ کرنے والا، اس کا بھی معنی وہی، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. المحیی الممیت، دیکھیں یہاں خالی المحیی نہیں بول رہے، الممیت نہیں بول رہے، ملا کے بول رہے. المحیی والممیت، زندگی اور موت دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا. القابض والباسط، سمیٹنے والا، پھیلانے والا، لینے والا، دینے والا، کسی بھی چیز کو سمیٹنے والا، پھیلانے والا. المعز المذل، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. الخافض والرافع، نیچے کرنے والا، اونچا کرنے والا. المعطی والمانع، دینے والا، روک لینے والا. النافع والضار، فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا، یعنی فائدہ اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. المبدئ والمعید، جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانے والا، اور جو موجود ہو کر فنا کر دی گئی ہے اس کو پھر سے دوبارہ لانے والا. اب جو ہے پانچویں جو قسم ہے وجود میں، صفات تنزیہ، یعنی وہ صفات جو اس کی بڑائی کو، کبریائی کو، پاکی کو، نیکی کو، ہر عیب سے اس کے بری ہونے کو بتاتی ہیں. تو وہ ہے جیسے العلی، علو بنے بلندی، مرتبے والا. الکبیر بڑا. الجلیل بزرگ، یعنی شان جس کی زیادہ ہے، جلیل ایسا بڑا، وہ بڑے آدمی ہے نا بولتے ہیں وہ معنی میں جلیل. الغنی بے نیاز. الماجد عزت والا. القدوس پاک، کوئی عیب نہیں، خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں. الجمیل اچھا. العدل عادل، عدل انصاف کرنے والا. الصمد بزرگی کی ہر صفت میں کامل. العظیم عظمت والا. الرفیع بلند. الکریم شریف. الصادق سچا راست باز. الحمید تعریف والا، جس کی تعریف کی جاتی ہے، قابل تعریف. الحق سچا اصلی، جو فیکٹ اس کو بولتے ہیں نا، ہمیشہ سے جو سچائی، وہ یعنی اس کے سوا سب باطل ہیں. البر نیک. سبوح ہر عیب سے پاک.
الرشید سیدھی راہ چلنے والا، نہ بہکنے والا۔ یہ پورے 99 نام ہو گئے ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اس کا سلیقہ جو اسلام نے سکھایا ہے، اللہ کی جو بھی صفات بیان کی جائیں گی اس میں بظاہر خرابی اگر نظر آ رہی ہے، جیسے الضار نقصان پہنچانے والا، المذل ذلت دینے والا، جب تک ان کے مقابل کی صفت بولی نہ جائے ان کا استعمال جائز نہیں رکھا گیا۔ صرف اللہ کو مذل نہیں بولیں گے، ذلت دینے والا نہیں بولیں گے۔ جب بھی ذلت دینے والا بولیں گے تو فوراً ذلت اور عزت دینے والا دو ملا کے بولنا ہے، اس کی مقابل چیز کو بولنا۔ قرآن پاک اور احادیث دونوں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان صفات سے مقصود خدا کی قدرت کی وسعت ہے۔ اب جو اگر کیوں پھر الضار کیوں بول رہے ہیں؟ نفع دینے والا ہی بولنا تھا، نقصان دینے والا کیوں دینا؟ ایسے دینے والا روکنے والا کیوں بول رہے ہیں؟ صرف دینے والا کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اس میں اصل میں اس طرح بیان کرنے میں مقصود اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا ہے کہ وہ روک سکتا ہے، اس کے باوجود دیتا، وہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود نفع پہنچا رہا ہے، اور خوبی اسی وقت رہتی۔ اگر کوئی کسی کام پہ اچھا ہی کام ہے مگر وہ مجبور ہے تو اس کا کمال نہیں۔ اب کوئی اندھا ہے، وہ بول رہا کہ میں بد نظری نہیں کرتا، بھائی میں کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھتا ہوں، تو کمال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ اندھے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت ہے پھر نہیں دیکھ رہے تو کمال ہے، اٹھا کے مار کے ختم کر دینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود پیار کر رہے ہیں تو کمال ہے۔ ایک دم بے بس ہے، مار نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ اگر مار نہیں رہا ہے تو کون سا کمال ہے؟ تو اس طرح جو دوسرے دو نام ایک ساتھ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہو، کر سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے لیکن کرم کر رہا ہے، موت دے سکتا ہے لیکن زندگی دے رہا ہے، نقصان دے سکتا ہے لیکن وہ تبھی اس کا کمال ہے یہ، ورنہ اس کو بولیں گے مجبور ہے بولیں گے۔ اب یہ جو اللہ کی صفات بیان کی گئیں اس کا اثر کیا ہوا، انسانوں پہ کیا اثر ہوا، معاشرے پہ کیا اثر ہوا، کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی یہ اوصاف انسانی اخلاق کا معیار ہے۔ تم نائب ہے، خلیفہ ہے کہا گیا، خلیفہ ہے تو اصل میں جو ہے وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے معیار ہے اللہ کی صفات کہ ہم ان کی نقل کریں، کون سے کرنا ہے آگے آ رہا ہے۔ جتنا اس میں اصل کے اوصاف نمایاں ہوں گے اتنی ہی نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔ ہم خلیفہ ہیں اللہ کے تو اللہ کی صفات جتنی زیادہ ہوں گے ہم صحیح نیابت کر سکیں گے۔ ارشاد الہی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بڑھ کے خوبصورت کس کا رنگ ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو تمام تفسیر کرنے والے متفق ہیں کہ یہاں جو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ ہے اللہ کا رنگ ہے۔ یہ پورا دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا مزاج ہے۔ اور ایک حدیث میں حسن الخلق خلق اللہ العظم، اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ حسن اخلاق ہے اللہ کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات جلالی، جو شہنشاہی، کبریائی اور بڑائی کے اوصاف ہیں، مخلوقات ان کی مستحق نہیں ہیں۔ جتنے بھی جلال کی جو صفات ہے وہ اللہ میں رہنا چاہیے، ہمارے اندر نہیں رہنا ہو، ہمارے اندر اس کی اپوزٹ کی چیز ہونا، سمجھے؟ وہ اگر متکبر ہیں، بڑائی دکھانے والے ہیں، تو ہم اپنی بڑائی عاجزی دکھانے والے ہونا چاہیے۔ یہ اوصاف بندگی کے رتبے کے موافق نہیں ہیں۔ جو جلال جو اللہ میں ہے وہ اس کے ہم مالک ہیں، اس لیے ان میں جلال ہے، ہم لوگ بندے، ہمارے اندر جلال چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا انعکاس، اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ بندوں میں ان کے مقابلے میں عاجزی، خاکساری وغیرہ پیدا ہوں۔ اور جو صفات کمال ہیں اس میں سے ایک وحدانیت کو ہم اپنے اندر نہیں، ہم وحدانیت ہم کیسے اکیلے تھوڑی ہیں، اللہ اکیلے ہیں بے مثال، وحدانیت کو ہم اپنے اندر نہیں لے سکتے،
اور ہمیشہ جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ وہ صفت ہم نہیں لے سکتے. باقی جتنے بھی اللہ کے کمالی صفات ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کی نقل کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اور صفات تنزیہ جو اللہ کو مخلوق سے الگ کرنے والی ہے وہ تو ہم اپنے اندر نہیں لے سکتے. جیسے قدرت ہے، علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، اس سے مخلوقات محروم ہیں. ہمارے اندر جو بھی علم ہے، قدرت کیا ہے، وہ بہت ہی محدود ہے ایک دم. اصل وہ کس میں ہے؟ اللہ میں. ان کی تنزیہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور گناہ کے عیب سے پاک ہوں. ہمارے سننے میں گناہ نہ ہو، ہمارے دیکھنے میں گناہ نہ ہو، ہمارے بولنے میں گناہ نہ ہو. یہی ہے اختیار کرنا اس کو. خدا کی صفات جمالی وہ اصلی اوصاف ہیں جن کے فیض کا دروازہ ہر صاحب توفیق کے لیے حسب استعداد کھلا ہوا ہے. جو جمالی صفات ہے، اب جس کو جتنا اللہ توفیق دے وہ خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اصل جو اپنانے کی چیز ہے وہ صفات جمالی. حضور نے اسی انداز میں سمجھایا. حضور نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالے گا. انہیں گناہ پہ پردہ ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے. اب اتنے اگر ہم لوگوں کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہاں بیٹھ نہیں سکتے، جوتے مار کے نکال دیتے. سب کے اوپر پردہ ڈال کے چلا رہے اللہ تعالیٰ، سب عزت کرتے رہتے ہیں سب. تو یہ پردہ ڈالنا کس کی صفت ہے؟ اللہ. تو وہ مثال دے کے حضور بولے اللہ پردہ ڈالنے والے ہے، تم بھی پردہ ڈالو. اس طرح اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. جو کوئی اپنے گناہ بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی پھر اس کے گناہ پر پردہ ڈالیں گے. اور ایک موقع میں فرمایا اللہ تعالیٰ جمال والا ہے، اچھائی اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور یہ بھی ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو ہم بھی اگر خوبصورتی اختیار کریں اچھا ہے. کپڑوں میں، لباس میں فضول خرچی نہ کرتے ہوئے خوبصورتی اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو وہ صفت ہم اختیار کرنے کی چیز ہے. اور فرمایا اللہ صاف ستھرا ہے، صاف ستھرے پن کو پسند کرتا ہے کہ وہ خود پاک صاف رہتے ہیں تو وہ پاک صاف رہنے کو، یعنی یہ صفات جمال کی ہم کو اختیار کرنا ہے. ارشاد نبوی ہے خدا سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے. گندی کوئی بھی چیز دیکھ کے اس سے دور رہنا، برے اخلاق سے، بے حیائی سے. تو اللہ بہت غیرت والے ہیں، اس لیے اس نے گندی فحش چیزوں کو حرام کیا. صحیح بخاری. تو یہ کچھ باتیں تھیں اللہ کے صفات کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.